الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور جو ہے صحابہ کرام مارے کھاتے رہے، آگ کے کوئلوں پر لیٹتے رہے، ظلم سہتے رہے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے جہاد کا اور قتال کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے جو ہے کفار کا مقابلہ نہیں کیا۔ اب مدینہ میں ریاست وجود میں آگئی چھوٹی سی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ بنے۔ اب اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ جو ہے تم بھی اب مقابلہ کر سکتے ہو، ہمیشہ ظلم نہیں سہتے رہنا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ وہ مکہ میں وہ جو ہے مدینہ پہ حملہ بھی کریں گے، پھر جو ہے عمرہ کرنے بھی نہیں دیں گے۔ جو ہے صلح حدیبیہ جب ہوئی تو عمرہ کرنے بھی انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد بھی لڑائی کے مواقع پیش آ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، وقاتلو اور لڑو اور قتال کرو۔ قاتلو کاف تالام مادہ اس کا، قتل کرو، لڑائی کرو۔ اصل میں یہ عربی میں باب مفعلہ ہوتا ہے، باہم قتال کرنا ہوتا ہے۔ وقاتلو اور قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ سبیل کو سبیل کیوں کہتے ہیں؟ یہ راستے میں سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں پانی کی، یہ شاہراہ پہ راستے پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو اسی لیے سبیل کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ الذین وہ لوگ جو یقاتلونکم وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے، وہ قتال کرتے ہیں تم سے۔ ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے بڑھو۔ تعتدوا عین دال واو عدو، عدو جو ہوتا ہے دشمن، دشمن ہمیشہ زیادتی کرتا ہے، تو یہ باب افتعال میں سے ہے، اعتداء یا ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ تو لا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا۔ یحب لفظ کہتے ہیں ہا با با حب، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، نہیں محبت کرتا۔ یحب المعتدین، معتدین لفظ بھی عین دال واو سے ہے، زیادتی کرنے والے فاعلین کے وزن پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وقتلوہم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، حیث ظرف مکان ہے عربی میں، جہاں کہیں۔ ثقفتموہم لفظ کیا ہے؟ ساکافا، ساکافا ہوتا ہے مقابلے کی غرض سے سامنے پانا۔ اصل میں یہ لفظ تھا ثقفتمہم، ثقفتمہم، اس لیے یہ پڑھنا مشکل ہو جاتا، تو اس لیے درمیان میں واو لایا گیا۔ تو واو اس کو عربی میں واو اشبائی کہتے ہیں، یہ ردم کے لیے توازن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ثقفتمہم پڑھنا مشکل ہوتا، تو واو جب درمیان میں لائی گئی تو ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو۔ اخرجو لفظ سے خارجہ سے، خارج کرو۔ یہ ہم پہلی کلاس میں سنتے تھے، دفتر رجسٹر داخل خارج، خارج کرنا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا ہے تم کو۔ والفتنہ اور فتنہ، فتنہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ فاتانون، فتنہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آزمائش میں ڈالنا۔ اصل میں فتنہ ہوتا ہے سنار کا سونے کو آگ پر پگھلانا تاکہ کھوڑ جو ہے وہ نکل جائے، پگھلا کر سونے کا وہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ تمانا اس کا ہوتا ہے تڑپانا، جلانا، پریشان کرنا۔ اصل میں یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ دین کے راستے سے روکنا، پرسیکیوشن جو ہے انگلش میں اس کے لیے جو آتا ہے پرسیکیوشن ہوتا ہے، تو دین کے راستے سے جو ہے روکنا جو ہے۔ اشد، اشد لفظ کسے؟ شین دال دال، اشد اس میں تفضیل ہے، زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے۔ ولا تقاتلوہم اور نہ تم قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ یہ عند لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جب ہم ٹکٹ لیتے ہیں تو عند طلب ٹکٹ دکھائیں، اس ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ کے قریب ٹکٹ ہے تو دکھائیں، عند ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ تو
اندر مسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہ بھی اردو میں ہم کہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے فیہ اس میں، اگر وہ تم سے لڑے مسجد حرام میں تو پھر فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ قتل کریں تم کو فَقْتُلُوهُمْ پس تم بھی قتل کرو ان کو، کذالک کاف جو ہے حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، کذالک یہی جزا ہے، بدلہ ہے، سزا ہے الکافرین کافروں کا۔ اب پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مکہ میں لوگ ظلم سہتے رہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ مکہ میں بھی لوگ جو ہے صحابہ اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں بھی ہاتھ اٹھانے کی، مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ نے چونکہ اجازت نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو سہتے رہنے کی جو ہے حکم دیا تھا، اور پھر ہجرت کا حکم دیا کہ تم یہاں جہاں اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر یہ جگہ تنگ ہے تمہارے لیے تو تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اگر جو ہے پھر جگہ تنگ ہے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب مدینہ میں ریاست وجود میں آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی مدینہ والوں سے معاہدات کیے سب سے کہ جو بھی مدینہ پہ جو ہے حملہ کرے گا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جاتے ہی جو ہے مدینہ میں یہ معاہدہ کر دیا تھا، اور اب جنگیں درپیش ہونی تھی، ہمیشہ تو نہیں لڑائی مار کھاتے رہنا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ اچھا وہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کس لیے لڑتے تھے؟ ان کی آپس میں خاندانی لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ جو ہے مار دھاڑ کے لیے لڑتے، ایک قبیلہ طاقتور ہوتا جو تو کمزور قبیلے کو جو ہے وہ لوٹ لیتا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتا، جو بھی طاقتور ہوتا تو وہ یہ کرتے تھے۔ اور یا ان کی لڑائی کیا ہوتی؟ گھوڑا دوڑانے پہ، پانی پلانے پہ جو ایک دوسرے پہ لڑتے، اور کئی سال تک جنگیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو روکا کہ یہ یہاں زمین حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے، مال و دولت، لوگوں کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے وسائل کو پہ جو ہے وسائل ان کے ہم لوٹ لیں، یا ہم جو ہے ان کے جو ہے باؤنڈریز جو ہے ہم اپنی وسیع کر لیں اور چھوٹے ملکوں پہ قبضہ کر لیں، اس لیے نہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں۔ اگر لڑنا ہے، لڑائی کی اجازت اللہ نے دیا، وقاتلو اور لڑو اور قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں۔ الذین وہ لوگ جو یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگی اصول دیے، ایک تو پہلا اصول کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں جنگ ہونی چاہیے، جہاد اللہ کی راہ میں۔ دوسرا یہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، جو بچے، بوڑھے، عورتیں جو راہ بیٹھے اپنے عبادت گزار عبادت کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑنا، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ، جو میدان جنگ میں آتے ہیں ان کے ساتھ تم لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا اور تم زیادتی نہ کرو، یعنی زیادتی کیا ہے کہ تم جو ہے ان کا مسئلہ نہ کرو، ناک کان نہ کاٹو، اور جو ہے ان کے بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، تو زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں، حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھو جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہ کرتا ہو وہ کام کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ پھر فرمایا وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، قتال کرو ان سے، حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ ان کو۔ اب جو ہے حکم دے دیا کہ جہاں بھی مقابلے کی غرض سے تم پاؤ اب تم ان کو جو ہے قتل کرو، ان سے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوكُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ سے انہوں نے نکالا ہے آپ لوگوں کو، اب تم بھی ان کو جو ہے جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ جو ہے، پرسیکیوشن جو ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے کہ دین کے راستے میں جو ہے رکاوٹ بننا، ایک جو ہے دین قبول کر لیا کسی کو دین قبول نہ کرنے دینا، دین حق قبول نہ کرنا، اور جو اصلاح کی کوشش کرتا ہے اس اصلاح کی کوشش کو روکنا اور اپنا جبر جو ہے مسلط کرنا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکنا، یہ فتنہ ہے۔ تو یہ فتنہ جو اللہ کے دین سے روکنا جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بلا تقاتلوہم پھر فرمایا کہ جو ہے تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، قتل نہ کرو، عند المسجد الحرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصول دیا کہ مسجد حرام جو ہے
اس کے پاس جو ہے پاس قتل نہ کرو، تم ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو. حتیٰ یقاتلوکم فیہ، حتیٰ کہ وہ تم سے یہاں پہ لڑے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ یہ جگہ حرمت والی ہے تو جو ہے حرمت والی جگہ پہ لڑنا، اگر وہ ہمارے ساتھ لڑے تو پھر ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت دی کہ تم جو ہے ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، لیکن اگر وہ تمہیں وہ اگر قتل کریں، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے تو تم یہ تو نہیں ہے کہ اب مسجد حرام ہے تو وہ ہمیں ہمیشہ قتل کرتے رہے تو ہم ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، اگر وہ قتل کریں، اول پہلے تم قتل نہ کرو مسجد حرام کے بعد، لیکن اگر وہ وہاں پہ قتل کریں، اگر وہ وہاں پہ لڑائی چھیڑ دیں اور جنگ چھیڑ دیں اور آپ کو قتل کرنا شروع کر دیں تو پھر فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ قتل کریں تم کو فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان کو قتل کرو. پھر تم مقابلہ کر سکتے ہو، وہ مسجد حرام بھی ہو، وہ مکہ بھی ہو، وہ مدینہ بھی، جہاں بھی ہو، پھر تم ان کو جو ہے اس کے پاس اگر وہ قتل کرتے ہیں پھر تم بھی مقابلہ کر کے ان کو قتل کر سکتے ہو. کیوں؟ کذالک، یہی جزاء، بدلہ ہے. جزا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، سزا ہے. جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے کہ پھر تم جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. اگر وہ مسجد حرام کے قریب تمہارے ساتھ لڑے اور وہ تمہیں قتل کرو پھر تم بھی وہاں ان کو قتل کرو. یہ کافروں کی یہی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے اصول جنگ نہیں ہے. جو جنگ کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ. اور ہم نے دیکھو جو پڑھا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو انہوں نے بم پھینکے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے مر جائیں گے اور آئندہ نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. یہ نہیں دیکھا. یہ کافروں کے کوئی اصول نہیں ہوتے. اسی طرح افغانستان کے اندر انہوں نے جو اسلحہ کی بمباری کی تو انہوں نے کارپیٹ بمباری کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں عورتیں مر جائیں گی، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بچے مر جائیں گے. اور یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا قانون قرآن ہے جس نے اصول جنگ دیے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر کوئی بچہ، عورت، کوئی بوڑھے آدمی، کوئی عبادت گزار جو اگر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرو. جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں پھر تم ان کے ساتھ جنگ کرو. اور ان کو پھر جنہوں نے مکہ سے تمہیں نکالا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو. اگر مسجد حرام میں حرمت والی جگہوں پر تم نہ لڑو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو. یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں قتل کرتے رہیں اور تم جو ہے یہ حرمت والی جگہ ہیں تو ہم آرام سے کھڑے رہیں گے، مار کھا جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ تم بھی ان کو وہاں قتل کرو. اور کافروں کی یہی سزا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.